کیا آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں چند واقعات سنے ہیں؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ اللہ کے حبیب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 571 عیسوی میں دنیا میں تشریف لائے۔ نبی کریم کی زندگی مہیر القول واقعات سے بھری پڑی ہے۔ یہ واقعات آپ کی پیدائش سے پہلے بچپن میں اور نبوت کے بعد بھی رونما ہوئے۔ ایسے تمام حیران کن واقعات جو کسی نبی کو نبوت ملنے سے پہلے درپیش آئیں ارحاسات کہلاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک عجیب واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر ولادت کے 4 یا 5ویں سال پیش آیا، جب ان کا سینہ فرشتوں نے چاک کر کے ان کا دل دھویا تھا، جسے شوق صدر سینہ مبارک چاک کیے جانے کا نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور جس کا ذکر حضور پاک نے ایک مجلس میں کیا تھا، جبکہ قبیلہ بنی عامر کے ایک بوڑھے شخص نے حضور پاک سے اپنی ابتدائی زندگی کے حالات سنانے کی خواہش کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا شیر خواری اور بچپن کا ابتدائی زمانہ بنی سعد بن بکر میں گزرا۔ ایک دن میں اپنے ہم عمروں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ سفید پوش آدمیوں کی ایک ٹولی نے، جن کے ہاتھوں میں سونے کی تھالی میں زمزم کی برف بھری تھی، مجھے پکڑ لیا۔ میرے ساتھی ڈر کر بھاگ گئے۔ انہوں نے مجھے زمین پر لٹایا اور میرے سینے یا پیٹ کے اندرونی اجزاء نکال کر زمزم کی برف کے پانی سے اچھی طرح دھویا اور پھر اپنی جگہ رکھ دیا۔ یہ منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ دوسرے نے میرے سینے میں ہاتھ ڈالا اور دل کو نکالا اور اس سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا، یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو سونے کی تشت میں زمزم کی برف کے پانی سے دھویا۔ پھر اپنے ہاتھ فضا میں بلند کیا تو اچانک ایک نور کی مہر اس کے ہاتھوں میں آ گئی۔ اس نے مہر دل پر لگائی تو وہ نور سے بھر گیا۔ پھر دل کو جوڑ کر اپنے مقام پر رکھ دیا۔ اب تیسرے نے سینے سے ناف تک ہاتھ پھیرا تو زخم مندمل ہو گیا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا تو تینوں نے باری باری مجھے سینے سے لگایا اور میری پیشانی پر بوسہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ شریک بھائی نے یہ منظر دیکھا تو دوڑ کر اپنے والدین کو اطلاع دی کہ کچھ سفید پوش آدمیوں نے میرے قریشی بھائی کا پیٹ چاک کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ فوراً وہاں گئے اور دیکھا کہ بچے کے چہرے کا رنگ فک ہے۔ اس واقعے سے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خطرہ محسوس ہوا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی والدہ کے پاس پہنچانے کے لیے مکہ روانہ ہو گئے اور حضرت آمنہ سے سارا حال بیان کیا۔ یہ سن کر حضرت آمنہ نے کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، خدا کی قسم اس پر آسیب کا کوئی اثر نہ ہوگا، بلکہ یہ بچہ تو بڑی شان والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو ساری زندگی شرک و گمراہی اور رسوم جاہلیت سے محفوظ رکھا۔ چنانچہ تمام ہی انبیاء کرام اپنی نبوت اور رسالت سے پہلے بھی اپنے خاندان اور قبیلے اور قوم کے صالح ترین انسان قرار پائے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات سے ظاہر ہے۔ اسی طرح نبی اور آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی نبوت اور رسالت سے پہلے اپنے لڑکپن اور دور جوانی میں شرک و بت پرستی اور تمام مراسم شرک سے بالکل پاک اور منزہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیکی، خوشتواری، دیانتداری، ایمانداری اور راست بازی کی اس قدر شہرت ہو گئی تھی کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نام لے کر نہیں بلکہ صادق الامین کہہ کر پکارتے تھے۔ جیسا کہ ابن حشام کی روایت میں ہے کہ بس حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں جوان ہوئے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور نگرانی فرماتے تھے اور جاہلیت کی تمام گندگیوں سے آپ کو پاک اور محفوظ رکھتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہو چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت اور رسالت اور ہر قسم کی عزت و کرامت سے سرفراز فرمائے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرد کامل ہو گئے اور مروت و حسن خلق، حسب النصب، حلم و بردباری اور راست بازی اور صداقت اور امانت میں سب سے بڑھ گئے، اور فحش اور اخلاق زلیہ، بری عادت اور خصلت سے انتہا درجے کے دور ہو گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق الامین کے نام سے مشہور ہو۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب مشرکین مکہ بیت اللہ کا طواف کرتے تو اصاف النائلہ 2 بتوں کے نام کو چھوتے تھے۔ ایک بار میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا، جب ان بتوں کے پاس سے گزرا تو ان بتوں کو چھوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو ان بتوں کو چھونے سے منع کیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ دیکھوں تو صحیح کہ چھونے سے ہوتا کیا ہے۔
اس لیے دوبارہ ان کو چھوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سختی سے منع کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم کو منع نہیں کیا تھا؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم اس کے بعد کبھی کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا کلام اتارا۔ ایک مرتبہ ایک دعوت میں قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا لا کر رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے کو انکار کیا۔ وجہ یہ تھی کہ قریش جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتوں کے چڑھاوے کھانے سے اپنی پاکیزہ طبیعت کی وجہ سے نفرت تھی۔ خلاصہ یہ کہ تمام انبیاء اکرام کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابتدا سے ہی نہایت صالحہ طبیعت والے اور کفر و شرک اور ہر قسم کے فحشا منکر سے پاک اور منزہ۔ مسز اینی بیسنٹ ہندوستان میں تھیوسافیکل سوسائٹی کی پیشوا اور بڑی مشہور انگریز عورت ہے۔ وہ لکھتی ہے، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس بات نے میرے دل میں ان کی عظمت اور بزرگی قائم کی، وہ ان کی وہ صفت ہے جس نے ان کے ہم وطنوں سے الامین بڑا دیانتدار کا خطاب دلوایا۔ کوئی صفت اس سے بھی بڑھ کر نہیں ہو سکتی، کوئی بات اس سے بھی زیادہ مسلم اور غیر مسلم دونوں کے لیے قابل اتباع نہیں۔ ایک ذات جو مجسم صدق ہو، اس کے اشرف ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ ایسا ہی شخص اس قابل ہے کہ پیغام حق کا حامل۔ مستند روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑکپن اور زمانے شباب دور جاہلیت کے تمام عقل و شرب، لہو و لعب اور دوسرے ناپسندیدہ اقدار سے پاک رہا، باوجود اس کے کہ عرب معاشرے سے سرتاپات، بدکاری اور بے حیائی میں ڈوبا ہوا تھا، اور ایسے تمام بدعمال عرب معاشرے میں نہایت ہی پسند کیے جاتے تھے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو ان سے محفوظ رکھا۔ اس کلی بدکاری کے ماحول میں آپ کے ہم عمر نوجوان جب جوانی کی خرمستیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عین الٹ طریق پر اپنی راست بازی اور پاکیزگی میں مکہ کے صالح ترین انسانوں کے طور پر سامنے آئے۔ دوسری طرف کبھی ایسا نہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرک و گمراہی کے کسی فعل میں شریک ہوئے ہوں۔ خانہ کعبہ کے طواف کے دوران جب مشرکین طرح طرح کے شیطانی اعمال و شرکیہ رسومات میں مبتلا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے الگ تھلگ اپنا طواف جاری رکھتے۔ اس دوران نہ صرف خود ایسی بدعمالیوں اور شرک و بت پرستی سے دور رہتے، بلکہ دوسروں کو بھی ایسا کرنے سے روکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم قریش کے اس دین پر کبھی نہیں چلتے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے دین ابراہیم ترک کر کے اپنا لیا تھا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبل بعثت ہر قسم کی بے حیائی اور بدکاری سے پاک صاف رکھنے کے ساتھ ساتھ ارتکاب شرک اور گمراہی سے بھی محفوظ رکھا۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔